नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के बारे में। नाजरीन, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इंसाफ की फराहमी इतनी महंगी और मुश्किल हो चुकी है कि अदालतों से इंसाफ हासिल करना आम लोगों का ऑप्शन ही नहीं रही। इंसाफ की फराहमी के दो हिस्से हैं, या इन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: काजी और उसका किरदार, और नंबर 2 निज़ाम अदल यानी सिस्टम। काजी का ओहदा ख्वाह छोटी अदालत का हो या बड़ी अदालत का, इंतहाई अहम और काबिल इज़्ज़त है। दुनिया में इंसाफ मुहैया करने वाली जगहें बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती हैं और किसी हद तक वहाँ से खौफ भी आता है। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कभी पाकिस्तान में भी ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंसाफ ही से मुतल्लिक लोगों ने यानी वकीलों ने बार बार अदालतों की इस्मत को तार तार किया, जिसका पूरे मुआशरे पर मनफी असर पड़ा। निज़ाम अदल और जराइम की शरह और नौइयत ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं। जहाँ निज़ाम अदल क्विक, आसान और सस्ता होता है, वहाँ जराइम की शरह भी बहुत कम होती है। इंसाफ की फराहमी के लिए काजी का किरदार और फिर काजी के ओहदे पर पहुँचने के लिए जो सिस्टम है, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम इसी के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे। नाजरीन, ये मॉडल जो करैक्टर बिल्डिंग के बारे में है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था कि करैक्टर जो है उसके मुताबिक परफॉर्मेंस जो ना वो होती है। और ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि ये किस तरीके से करैक्टर को बनाते हैं। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से, जो कि माइंड यानी मेमोरी है। मेमोरी क्या है? ये स्टोर ऑफ नॉलेज है और एक्सपीरियंसेस, ये दोनों का स्टोर है। अब एक वकील की हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक वकील बनता है तो उसकी मेमोरी में एक तो उसकी अपनी एजुकेशन होती है जो उसने लॉ कॉलेज से हासिल की होती है। उसके बाद उसने अपनी ट्रेनिंग हासिल की होती है जो इंटर्नशिप होती है, जहां वो जाके किसी सीनियर वकील के साथ बैठ के जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करता है। और जब ये इनकी जो अगर वकला को हम एज इंस्टीट्यूट ले लें तो ये उनका अपना एक कल्चर है, अपनी उनकी वैल्यूज़ हैं, अपना उनका बिलीफ है। ठीक है, वो कोई जब मुकदमा लेके अदालत में जाते हैं तो उन्होंने अपने क्लाइंट की फेवर में फैसला करवाना होता है। अब एक तो कानून है यानी लॉ सामने है, उसके मुताबिक ये तो उसका प्रोफेशनल जॉब है। लेकिन इसके अलावा और जो कुछ होता है जिसका जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कर चुके हैं, यानी झूठ का जो एस्पेक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि जज के लिए सही फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वकील जो होगा ये अपने क्लाइंट का मुकदमा जीतने के लिए हर किस्म के हरबे जो है ना वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इसी में उसकी ट्रेनिंग होती है। उनका अपना कल्चर है, फिर इनकी अपनी बार है, बार की पॉलिटिक्स में ये हिस्सा लेते हैं। इसके बाद वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी बार में इन्फ्लुएंस है, और बार के जो वकील हैं उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी ताल्लुक़ होता है। तो अब आप देखें कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो करैक्टर बनता है
وہ ان سب چیزوں سے مل کے بنے گا، ان کی ایجوکیشن سے، ان کی ٹریننگ سے، وہاں کا جو کلچر ہے اس سے، پھر ان کی جو باہر کی پالیٹکس ہے اس سے، پھر انہوں نے اپنے کلائنٹ کے لیے جو مقدمہ جیتنا اس میں جھوٹ سچ سارا کچھ چلتا ہے، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس کی افیلیشن اور پریشر ڈالنا عدالتوں پہ، یہ اس میں جو ہے ایک وکیل کی براٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے اور زندگی جو آگے چل رہی ہوتی ہے. اور جب وہ 10 سال کی اس کی سروس ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے لیے، ہائی کورٹ کے جج کے لیے اس کی ایلیویشن جو نا وہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس جو ایک وکیل ہے جو کہ لا گریجویٹ ہے، جس نے کہ 10 12 سال 15 سال پریکٹس کر لی ہے، جس ماحول میں وہ اس تک پہنچا ہے، یہاں تک اس کا کریکٹر جو ہے وہ بن چکا ہے، اس کے بلیف جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور اس کی ہیبٹس، بیہیویئر، اور اس کے بعد اگر اس کو ہم ریئیکشن فرام دا انوائرمنٹ سے اس کو عدالت سمجھتے تو یہاں سے جو اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں یا جو کوئی آبزرویشنز آتی ہیں، یہ سارا کچھ اس کی میموری میں جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک وکیل کی پرسنالٹی یا کریکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. ناظرین، اگر یہ بندہ جو ہے وکیل کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور بڑا سے کہ پولیٹیکل پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان کے بڑا کلوز ہے، تو اس کی خواہش ہوگی کہ میری کسی وقت ہائی کورٹ میں ایلیویشن ہو جائے اور میں جج بن جاؤں. یہ شخص جو ہے وہ جج بن جاتا ہے. اب پھر اس شخص سے یہ توقع کرنا کہ فیصلے جو ہیں یہ اسٹرکٹلی میرٹ پہ ہوں گے، انصاف کے اصولوں کے مطابق ہوں گے، یہ انتہائی مشکل کام ہے. اس میں جو یہ شخص وکیل جج بنا ہے اس کی انٹینشنز کی بات نہیں کر رہا کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلط کام کرے گا، لیکن چونکہ جس طریقے سے اس نے سارا اپنا کیریئر بنایا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے، اور اس کی میموری میں جو کچھ چیزیں ہیں، اس کا سارا جو پرفارمنس ہے، اس کا عمل ہے، وہ اس کے مطابق ہوگا. اس نے تو اپنا جب وکیل تھا جھوٹ سچ، پالیٹکس، باہر کی پالیٹکس، پولیٹیکل پارٹیز کی پالیٹکس، اپنے کلائنٹ کے لیے مقدمہ جیتنے کے لیے سارے جو کچھ کیا، تو اس کے بعد وہ اس بندے کا ریئل سیلف جو ہے وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا، یا وہ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو کہ انصاف کے اصولوں کے مطابق ہوں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہاں ہم اپنی کچھ سجیشنز دینا چاہتے ہیں، اور سجیشن دینے سے پہلے ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی کے چند لائنیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ میں نے کہانی کہا، لیکن انفیکٹ یہ میری اپنی ہی زندگی کا اصل واقعہ ہے. اب تو میرے گاؤں کو پختہ سڑک جاتی ہے. جب میں 3ری جماعت کا طالب علم تھا تو بس سے اتر کر 3 میل کا سفر طے کرنے کے بعد ہم اپنے گاؤں پہنچتے تھے. اسکول کا ایک ہی کمرہ تھا جہاں ماسٹر صاحب کی اکلوتی کرسی اور بچوں کے بیٹھنے کے لیے بوریاں اور ٹاٹ رکھے جاتے تھے. ہمارے ماسٹر صاحب ہمیں انتہائی محنت سے پڑھاتے تھے، اور اگر کسی بچے کے اندر ذرا بھی کوئی خاص بات نظر آتی تو اس پہ نظر خاص ہوتی تھی، اس امید سے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے گاؤں کا نام روشن کرے گا. میں 5ویں جماعت پاس کر کے لاہور آنے لگا تو مجھ سے گویا ہوئے، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ڈگری لینے سے کوئی استاد، ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن جاتا. پہلے استاد، ڈاکٹر یا انجینئر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے لیے اسکول
یا کالج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ناظرین، یہ کہانی مجھے زندگی میں بے شمار موقعوں پہ بے شمار دفعہ یاد آئی ہے۔ میرے ماسٹر صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم کیا سجیشنز جو ہیں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس سے کہ آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سول جج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کی جو سلیکشن ہے تھرو پبلک سروس کمیشن ہونی چاہیے، لیکن پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو سلیکشن ہو وہ سول جج کی پوزیشن کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے جو ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اکیڈمی میں اس کو 1 سال کی ٹریننگ جو نہ دی جائے، اور ٹریننگ کے دوران جو کچھ اس کا کنڈکٹ، بیہیویئر، پرفارمنس ہے، اور پھر اینڈ پہ اس کا امتحان ہونا ہے، اور امتحان کے بعد اس کا انٹرویو ہونا ہے۔ انٹرویو کے بعد جو ہے اس کی سلیکشن ہو سکتی ہے کہ ہو، اور اگر بالفرض آپ نے 50 کینڈیڈیٹس لیے ہیں اور اس موقع پہ 1 سال کے بعد جب آپ نے امتحان لیا، انٹرویو لیا، تو آپ نے یہ جانا کہ یہ شخص جو ہے یہ جج مٹیریل نہیں ہے، یہ منصف کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اگر 50 کے بیچ میں سے 45 کو نکالنا پڑے تو یہ نکال دیا جائے، اور صرف 5 جو آپ کی اسیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ جج مٹیریل ہے، ان کو آگے جو ہے سول جج کی پوزیشن پہ جو ہے کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس میں پیسہ تو خرچ ہوگا، لیکن یہ انصاف کی فراہمی جو ہے یہ کسی سوسائٹی کی بیک بون ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ اس سے سوسائٹی بنے گی، پھر اس سے قوم بنے گی، پھر ہم اپنے ملک کو بنائیں گے، اور اقوام عالم میں سر اونچا کر کے ہم جی سکیں گے۔ اور اکیڈمی کے اندر جو ہے وہ سلیبس کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے انگلش میں صرف جو ہے یہ ریٹن اور اسپوکن انگلش لکھنے کے لیے، ان کو عام انگلش باتیں لکھنے کے لیے، اور پھر لاء کے جو میٹرز ہیں ان میں ان کو ایکسپرٹ بنانے کے لیے انگلش، یہاں تک یہ شیکسپیئر وغیرہ اور اس طرح کا پریسز یہ اس کام کے لیے نہیں۔ اور پھر اس کو لاء جو ہے نا ظاہر ہے وہ تو ہوگا، اور جتنے بھی سبجیکٹس میں ابھی آپ کو سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں 70% ویٹیج جو ہے وہ لاء کی ہونی چاہیے، اور 30% ویٹیج جو ہے باقی سبجیکٹس کی ہونی چاہیے۔ لاء کے علاوہ میں نے ابھی آپ کو صرف انگلش بتایا۔ اس کے بعد مینجمنٹ، جنرل مینجمنٹ پڑھانا بھی بہت ضروری ہے۔ جنرل مینجمنٹ کے اندر ہی ان کو جو ہے ایتھکس، کوڈ آف کنڈکٹ وغیرہ اور اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں وہ چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، افیئرس کو کیسے مینیج کرنا ہے، یعنی جنرل مینجمنٹ کی ان کو تربیت جو نہ دی جائے۔ پھر ہیومن سائیکالوجی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو، جو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں، خواہ وہ ملزم ہو، خواہ وہ وکیل ہو، تمام کی سائیکالوجی منصف کو سمجھ آنی چاہیے۔ اس کے بعد کلچر آف دا کنٹری، تھوڑا سا ڈفرینٹ کنٹریز کا، ورلڈ کے بارے میں کلچر بھی بتایا جائے لوگوں کا، لیکن پاکستان کے کلچر کے بارے میں ان کو ایک چیز جو بتائی جائے کہ یہاں کون کون سے لوگ بستے ہیں، کون کون سی قومیں ہیں، کیا رواج ہے یہاں، تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیسے ہیں، یہ ان کا کریکٹر جو ہے وہ کیسا ہے۔ اور پھر وہ جو کوئی جرم ہے یا کوئی فیصلہ کرتے وقت اصل بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے
ان کو بہت ہی آسانی ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس کے بارے میں ہماری ویری اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے، نو ڈائریکٹ ایلیویشن۔ یہ جو آپ نے اتنی محنت کر کے جو لوور جوڈیشری کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، لوور کا لفظ جو ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز فار جوڈیشری، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جونیئر جو لیول ہے اس پہ جو کچھ آپ نے ساری اکیڈمی میں سے نکال کے لوگ لے کے آئے ہیں، پھر ہر کام آپ نے وہیں سے سلیکٹ کر کے کرنا۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم ہائی کورٹ کی طرف۔ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے 60% جو ہے وہ پروموشن سے، یعنی سینئر سیشن جج ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج ہیں اور پھر سول ججز ہیں، ان میں سے جو سینئر ترین ہوگا یعنی کہ سیشن ججز میں سے 60% بائی پروموشن ہائی کورٹ میں جو ہے لوگ ایلیویٹ کیے جائیں جج کی پوزیشن پہ جو ہے، اور 40% جو ہیں یہ میرٹ اس طریقے سے ان کا بنایا جائے کہ جیسے ڈائریکٹ آپ نے ایلیویشن کی ہے، یعنی ود ان دیز ججز وہ ایک قسم کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ یہ پوزیشنز ہیں 40% میں جو بھی کوٹا بنتا ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے منیمم جو ہے ایڈیشنل سیشن جج کی پوزیشن ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو ابھی سیشن جج پروموٹ ہوئے ہیں جو کہ ابھی جونیئر ہیں، پروموشن سے وہ بننے میں ابھی ان کا وقت ہے، تو وہ بھی اس کے لیے ڈائریکٹ ایلیویشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور 40% جو ہے وہ اس طریقے سے ایلیویٹ کیے جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ آتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے لیے۔ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی یہی فارمولا جو ہے اپنایا جائے، 60% اور 40% کا جو ہے نا، 60% جتنی بھی سیٹ بنتی ہیں، اونلی 16 ججز ہیں غالباً، تو اس میں سے جتنا بھی کوٹا بنتا ہے اس میں 60% بائی پروموشن، جو بھی سارے ہمارے صوبوں میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینے ہیں سینیورٹی کے حساب سے، تو وہ لگایا جائے۔ اور اگر 40% کی جو سیٹ میں سے 1-2 ججز بنتے ہیں تو اس میں سے اگین آل ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایلیویشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ نظام جو ہے وہ بنایا جائے۔ اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا، ابھی تک جو میں نے ایک وکیل کی آپ کو اگزامپل دی ہے، جب وہ پریکٹس کرنے کے بعد اور جس طریقے سے اس کا کریکٹر بن چکا ہوتا ہے، ان میں وہ بات نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ماسٹر صاحب کی کہانی سنائی ہے، آپ نے ان لوگوں کو نکالنا ہے جو کہ پیدا ہی جج ہوئے ہیں۔ انصاف بہترین ملنے کا ایک امید ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمیں بہترین ججز جو ہیں مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمام ججز جو ہیں ان کے لیے شارٹ کورسز بہت ضروری ہیں، ہر لیول پہ، ایڈیشنل سیشن جج ہوں، سیشن جج ہوں، ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں، ان کے لیے شارٹ کورسز ہونا بہت ضروری ہے، اور یہاں ان سے کیس سٹڈیز ڈسکس کی جائیں، اور اکیڈمی میں جیسے کنٹرائیوڈ سچویشن میں ان کو پڑھایا جائے۔ یہ تو اگر کوئی کہے گا تو بہت ڈیٹیل سے اس کو بنایا جا سکتا ہے، سارا ڈیزائن آف دا کورس، کہ کس طریقے سے ٹریننگ کی جائے کہ آپ کو جج مٹیریل جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے وہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پرفارمنس اور ایویلویشن سسٹم جو ہے ہونا چاہیے، اور یہ آل لیولز پہ ہونا چاہیے، اور اس کا سربراہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے ان کو ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ جب کوئی وقت آئے پروموشن کا، یہ ایلیویشن کا، تو وہ دیکھیں۔ اگر کوئی ایسے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو کہ بعض دفعہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، تو موقع پہ یا ان کا اپنا ان کو نظام جو ہے بنانا چاہیے اپریزل کا، اور پھر
जजेस की कंडक्ट और बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए और बिल्कुल अप टू डेट रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपना निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं है कि जी ये मेरा भाई क्या कर रहा है, ये मेरी बेगम क्या कर रही है तो मैं कंसर्न नहीं। नो, ये पहले दिन से स्ट्रिक्ट जो है अप्रेजल एंड एवेल्युएशन सिस्टम होना चाहिए। और फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बहुत डिटेल से और इसको रिलीजियसली फिर ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। मैं आपसे एक बात यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि अगर कोई जज जिसकी कोई तबीयत ठीक नहीं है, फिज़िकली वो किसी वजह से भी पेट खराब है, खुदा न खास्ता डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो ही इज़ नॉट वेल। जो स्टेट ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है मुंसिफ की कुर्सी के लिए, उस दिन उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। इसलिए अगर किसी किस्म की फिज़िकल प्रॉब्लम है, इलनेस है, या कोई स्ट्रेस है, या कोई एंगर है, तो उस वक्त अवॉइड करना चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल होना चाहिए और जज का ज़मीर अपना जज होना चाहिए कि आज मैं इस वजह से कोर्ट में नहीं बैठूंगा, हो सकता है कि इसकी वजह से मैं सही फैसला ना कर सकूं। ऑल फैकल्टीज़ जो है ना उनका प्रेजेंट होना जब आप मुंसिफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। और फिर कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ चीज़ें शामिल करने की मैं बात ज़रूर करूँगा कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स नो रिमार्क्स। जज का काम ही नहीं कि वो किसी किस्म के रिमार्क्स जो दे, ठीक है। ये दूसरे लोगों को मौका देते हैं कि वो जज के बारे में एवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं कि जज जो है वो फेयर नहीं है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अब हम आते हैं बार काउंसिल्स की तरफ। हम पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी की जो बात कर रहे हैं, ये मुकम्मल नहीं होती जितनी तक हम बार काउंसिल की बात ना करें। हमारी सजेशन ये है कि जजेस और बार काउंसिल के दरमियान क्या होना चाहिए? दीवारें चीन होनी चाहिए। अब जो एक एनवायरनमेंट बन चुकी है या लोगों की परसेप्शन बन चुकी है कि बार के जो ओहदेदारान हैं ये जजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने हक में फैसले करवाते हैं, इसको भी अवॉइड करने के लिए ये जो दीवारें चीन का मैं कह रहा हूँ ये काम आएगी। जजेस को बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी बार के ओहदेदारान से या मेंबरान से मिलें, और इसी तरह उनको ये भी नहीं इजाज़त होनी चाहिए कि वो बार के किसी भी फंक्शन में जाके तकरीरें करें या चीफ गेस्ट बने। बार का एक बिल्कुल अलहदा निज़ाम चलना चाहिए और उनको अपनी के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या कॉलेजेस हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ से हम कैसे बेस्ट ग्रेजुएट वो अपने प्रोफेशन के बारे में सोचें, ठीक है। और जजेस का ये हो कि उनको उनके साथ बार के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना हो, ताकि उन पे ना कोई उंगली उठ सके और वो बग़ैर किसी प्रेशर के। नाज़रीन, ह्यूमन साइकोलॉजी बताती है कि अगर आप सिर्फ मुलाकात कर लेते हैं एक बार काउंसिल का से के चेयरमैन और एक कोई जज बात आपस में मीटिंग कर लेता है किसी मसले पे, तो यहाँ जो सिग्नल्स जाते हैं वो एडवर्सली अफेक्ट करेंगे इंसाफ के तकाज़ों को। इसलिए नो मेल मुलाकात एट ऑल। नाज़रीन, ये कुछ हमारी सजेशंस थी। आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये निज़ाम हुकूमत ये बातें सुनेगी और
انصاف کی فراہمی کے لیے، جلد فراہمی کے لیے، سستی فراہمی کے لیے تمام اپنی کوششیں کرے گی اور اپنا بجٹ جو نا وہ ایلوکیٹ کرے گی۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے پھر بیوروکریسی کی۔ اللہ حافظ۔